السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، آج کی یہ عظیم اور بابرکت محفل یوم تاسیس، جو ادارہ آپ کے علاقے میں میرے جد امجد جناب قاضی خضر الزمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے صاحبزادگان نے یہ جو شروع کیا ہے، اس کے یوم تاسیس کے حوالے سے ہم آج جمع ہیں. مدرسے کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جس علاقے میں مدرسہ قائم ہو جاتا ہے تو یوں سمجھیں کہ آنے والی نسلوں کے ایمان محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ کے اس علاقے میں یہ ادارہ قائم ہو گیا تو یہ ادارہ در حقیقت شاخ بن جاتی ہے اس ادارے کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادارہ قائم فرمایا اس کا نام تھا اصحاب صفہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ویسے تو سارے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور ان کی تربیت یافتہ اور ان کے زیر سایہ تھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض اصحاب مخصوص تھے اسی کام کے لیے کہ جو قرآن کو سیکھتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، اور قرآن پڑھتے تھے اور قرآن پڑھاتے تھے. حتیٰ کہ قرآن نے ان کا تذکرہ کیا، فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف لا یسألون الناس الفافا. مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت قرآن کریم کی اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہے. لوگ دن بھر محنت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نقل و حرکت کرتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں اور اپنے لیے پیسہ کماتے ہیں، گھر والوں کے لیے کمائی کرتے ہیں. لیکن مدرسے والوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ زمین میں نقل و حرکت تجارت وغیرہ نہیں کرتے، یہ صرف اللہ کے حضور کے در پر بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے چہرے ایسے کھلے رہتے ہیں، حالانکہ یہ اندر سے خالی محتاج ہوتے. ظاہر بات ہے جب کمائی نہیں کریں گے تو محتاج ہوں گے.
تو لیکن فرمایا کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ نقل و حرکت نہیں کرتے، صرف پڑھتے پڑھاتے ہیں. لیکن دوسری بات یہ کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء، جو آدمی ان کو جانتا نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑے فٹ فاٹ لوگ ہیں، بڑے امیر لوگ ہیں. من التعفف، اس لیے کہ یہ اپنی حاجت اللہ رب العزت کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں رکھتے. لا یسألون الناس الحافا، فرمایا کہ یہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر ان سے مدد نہیں مانگتے. یہ اصحاب صفا، یہ سب سے پہلا مدرسہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا. بعض صحابہ مختلف اعداد و شمار سے لکھا ہے کہ 400 تک صحابہ اس اصحاب صفا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیر تعلیم تھے. اور قرآن کریم جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے، اس کی تشریح کا ذمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. یہ نہیں کہ آج ہر کوئی اٹھ کر مختلف تشریحات کر رہا ہے، اپنے پاس سے جو ہے وہ قرآن کی تشریح کر رہا ہے. نہیں، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ہم نے نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ تشریح کریں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو کیا پیغام دیا. تو قرآن کا نزول اللہ نے کیا، اس کی تشریح کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کریں گے. اور اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ جماعت اصحاب صفا کی وہاں موجود تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے ان لوگوں سے. بڑے مختلف شروع میں، کیونکہ حالات بڑے تنگ ہوا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 70 ایسے صحابہ کو جانتا ہوں کہ جو اصحاب صفا میں پڑھا کرتے تھے اور کسی کے پاس پہننے کے لیے پورا جوڑا نہیں ہوا کرتا. صحابہ کرام نے ایسی قربانیاں دی، آج دین ہم تک پہنچا. فرماتے ہیں کہ کئی دن کھانے کا نہیں ہوتا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں غشی کھا کر گر گیا. تو اس زمانے میں کسی کو جنون آ جائے جو اس کو لٹا کر اس کے گلے کے اوپر پاؤں رکھا کرتے تھے، دباؤ ڈالا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ لوگ سمجھے کہ اس کو جنون آ گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے. تو مجھے لٹا کر میرے گردن کے اوپر پاؤں رکھا گیا. فرماتے ہیں لوگوں، میں کوئی جنون کی وجہ سے نہیں گرا تھا، میں بھوک کی وجہ سے گرا تھا. ایسی قربانیاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دی. کیوں دی؟ عربی نہیں جانتے تھے، وہ عربی جانتے تھے، لیکن اس قرآن کی عربی کی تشریح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ملتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ملتی تھی. تو آج جو ادارہ قائم ہو چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اہل احتار کے لیے یہ بہت بڑی غنیمت ہے. اور انشاءاللہ العزیز آپ کی رہتی نسلیں یہ ایمان کی ضامن بنے گی. انشاءاللہ یہ ان کے لیے جلا بنے گا، یہ ان کے لیے دین کا سبب بنے گا، دین کے ساتھ جڑنے کا سبب بنے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو لوگ اپنے کاموں میں مشغول تھے. تو یہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بازار میں آئے، آ کر کہنے لگے کہ لوگوں، ما اعجزکم، تمہیں کس چیز نے عاجز بنا دیا کہ تم پیچھے رہ گئے؟ ان کا یا ابو ہریرہ ماذا کا، کیا ہوا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے، جاؤ اپنا حصہ وہاں سے لے لو. لوگ سارے کاروبار وغیرہ چھوڑ کر مسجد میں چلے گئے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں وہیں موجود. اب لوگ گئے اندر، دیکھا کہ ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے،
ایک طرف اللہ جو ہے وہ نماز قائم ہو رہی، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ حلال اور حرام کا جو ہے وہ مسائل نکالے جا رہے ہیں۔ سارے لوگ واپس آئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کھڑے ہوئے تھے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب دوڑ کر آئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما لکم، کیا ہوا؟ کہا یا ابا ہریرہ، آپ تو کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جب مسجد میں گئے تو کچھ لوگ وہاں موجود تھے کہ نہیں؟ تو کہا ہاں موجود تھے۔ کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم نے دیکھا کہ ایک طبقہ نماز پڑھ رہا تھا، دوسرا طبقہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تیسرا طبقہ حلال اور حرام میں کے مسائل نکال رہا تھا۔ تو فرمایا وَذَاكَ مِيرَاثُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میراث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میراث یہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وراثت میں دے کر گئے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، فرمایا کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت جنت کا راستہ اس کے لیے کھول دے گا۔ گھر سے علم کے لیے نکلا، قرآن سیکھنے کے لیے نکلا، قرآن پڑھنے کے لیے نکلا، حدیث سمجھنے کے لیے نکلا، فقہ سمجھنے کے لیے نکلا، لیکن فرمایا یہ گھر سے قرآن سیکھنے کے لیے نہیں نکلا، یہ در حقیقت یہ راستہ اللہ نے جنت کا راستہ بنا دیا۔